बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, कराची में एक घंटे की बारिश ने पूरे कराची को डुबो के रख दिया और अब रिपोर्टेडली तकरीबन पूरा कराची इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है और के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। कराची के बेशतर इलाकों से बिजली गायब है और ये मुसलसल तीसरा टेन्योर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मसला है कश्मीर और दूसरा एक कराची के मसाइल, ये हल होने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो ये इल्ज़ाम था पीपल्स पार्टी का कि वफाक की जानिब से कोई मदद नहीं की जाती। हमने देखा कि 2008 से 2013 तक वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन बावजूद इसके कराची के मसाइल जूं के तूं हैं। और अभी मौजूदा सिनेरियो में वफाक की सबसे ज़्यादा जो बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया कराची ने और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है। दोनों जमातें ना सूबाई हुकूमत भी कुछ कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है। तो कराची के लोगों का पुरसाने हाल कौन है, प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक अपोजिशन लीडर हैं सिंध के। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या हो गया, कराची सारा डूब गया एक घंटे की बारिश से ही? जी, बहुत ही बुरे हालात हैं और अफसरदा करने के लिए काफ़ी है शहर के वासियों को कि इस चीज़ के बावजूद कि 3 दफ़ा से एक हुकूमत है, लेकिन जिस शहर का मास्टर प्लान ही ना हो, जिस शहर के अंदर कोई स्टॉर्म वाटर सिस्टम ऑपरेशनल ही ना हो, तो वहाँ पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। जब वो निकासी का निजाम नहीं होगा तो बारिश जो है वो तकलीफ दे हो जाती है। 3 नालों की सफाई वफाक ने करवाई है, उसके सबूत भी सामने मौजूद है, लेकिन इस शहर में 40 और बड़े नाले भी थे जो सिंध हुकूमत के जिम्मे थे। उसकी सफाई का कोई सबूत अभी तक तो हमें नजर नहीं आया, ना मीडिया पे आया। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, तो इस वक्त भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि उसकी सफाई हुई है, लेकिन उसमें कूड़ा डलना तो नहीं रुक रहा। कूड़ा तो अब भी डालती है जाके लोग। कुछ शहरियों का भी कसूर है, कुछ कूड़ा उठाने वालों का कसूर है, कुछ इस शहर की बद इंतजामी है। और उसके अंदर जो मलबा हम पे भी आता है आवाज उठाने के ऊपर कि हम आवाज उठाते हैं तो लोग हमसे सवाल कहते हैं कि हमने तो आप पे भरोसा किया था, अब आप भी हल कीजिए। बात जरूर दुरुस्त कहते हैं, उनकी उम्मीदें भी हमसे सही है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको मैं यकतरफा तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी कैसे करूं, ये मुझे भी नहीं पता। गवर्नर रूल लगा दूंगा तो कोर्ट जो है उनको स्टे दे देंगे, रिस्टोर कर देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं नजर आता। इस मुल्क में दरअसल एक हद मजाक बता दिया है बिटवीन द कोर्ट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लोगों की जिंदगियां जो है अजीरन हो चुकी है और जब तक ये लोग सब मिलके बैठेंगे नहीं और एक दफा फैसला नहीं कर ले कि कौन सी किसकी जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के लिहाज से, तो शहरों का पूरा निजाम जो है वो लोकल बॉडीज के पास है और लोकल बॉडीज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो या तो जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आती है और फिर लोकल, और जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट फेल हो जाए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है। लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं देती, ठीक है, और उसके ऊपर वफाक जो है वो गवर्नर रूल लगाए या आर्टिकल 249 लगाए तो उसके लिए ऊपर क्या किया जा सकता, 149 लगाए तो उसके ऊपर कोर्ट्स इंटरवीन कर जाते हैं। अभी तक इस शहर के अंदर बल्दियाती और मुल्क के अंदर बल्दियाती निजाम जो है वो खुद मुख्तार और बाइख्तियार नहीं हुआ, जो कि आइन की रूह के मुतनाज़ है। ठीक है, शहरियों का रोना अपनी जगह बिल्कुल जायज है। कता कलामी की माज़रत, मैंने कोशिश की कि हम प्रोग्राम में आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किसी को लें ताकि उनका मौक़िफ़ भी है, लेकिन मुर्तज़ा बहाब समेत जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, कोई भी सूबाई रहनुमा इस वक्त टीवी पर इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। आप सर ये बताइएगा, अब ये तीसरा टेन्योर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप दर्द दिल रखते होंगे यकीनी तौर पर कराची के आवाम के लिए। सर, क्या वजह है कि कराची के हालात बिल्कुल ही बदलने को तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी, वैसे तो ये सवाल बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी से बनता है, लेकिन आप कराची में मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि क्यों पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं कर रही? देखिए, पहली चीज तो ये है, मैं खुद कराची का शहरी हूँ
تو درد دل کیا ہے میرے پاس. میں تو میں بھی سڑک پہ 2-2.5 گھنٹے گزار کے آ رہا ہوں. اچھا. ایک چھوٹا سا سفر شروع کیا تھا شارع فیصل میں. شارع فیصل ڈوبی ہوئی ہے جو کراچی کی سب سے مشہور سڑک ہے, اور ٹریفک جام ہوا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی لوگوں کو, کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اور اس کے اندر ٹرکیں, میں نے ابھی ٹی وی کھولا تو معلوم دیا کہ ٹرکیں الٹی ہوئی ہے, گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہے, کروڑوں اربوں روپے کا 2 لوگوں کا نقصان ہو گیا جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو. اس کے کوئی جواب دہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. مجھے تو ہماری عدالتوں سے بھی شکوہ ہے. الدین پارک توڑ دیا. پہلے پارک تو تھا, اب وہاں کھڈر نظر آتے, گھاس تک نہیں اگوائی, ابھی تک ملبہ بھی نہیں اٹھا. ابھی تک کسی نے مجھے یہ بھی نہیں بتا رہا کہ یہ جو توڑا گیا تھا کیوں توڑا گیا تھا اور اب اس کی جگہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے فیصلوں کو کیا کروں میں جس سے میرا شہر جو ہے ترقی کے بجائے بربادی کی طرف. اب ہم ایک اور چیز توڑنے جا رہے ہیں, نسلا ٹاور بھی توڑ دیں گے, رائل پارک بھی توڑ دیں گے. جن لوگوں نے اس میں اربوں خربوں روپے لگائے ہوئے ہیں, جن معصوم لوگوں کے جنہوں نے اپارٹمنٹ بک کرائے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا کورٹ کے کہ ان کو پیسے کیسے دیا ہے. وہ بلڈر کہاں سے دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بلڈر تو بینکرپسی ڈکلیئر کر دے گا, بینکرپسی ڈکلیئر کر کے وہ فارغ. ٹھیک ہو گیا. اچھا نقوی صاحب, ابھی چونکہ کراچی کا سب سے زیادہ مینڈیٹ جو ہے کراچی کے لوگوں نے وہ آپ کی جماعت کو دیا, پاکستان تحریک انصاف کو دیا. اب آپ اس میں پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹیز کو سامنے لے آئیں, آپ آئین کو آگے لے آئیں, آپ 18th امینڈمنٹ کو آگے لے آئیں. کہیں نہ کہیں لوگ آپ پر ملبہ ضرور ڈالیں گے. آپ کا ووٹ بینک اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو متاثر بھی ہو سکتا ہے آئندہ انتخابات میں. اب اگر پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو وفاقی حکومت کوئی کردار ادا نہیں کرے گی, وہ بھی کچھ نہیں پوچھے گی کہ جی یہ تو پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے, اس کے ڈومین میں آتی ہیں چیزیں, اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ہم سے کوئی سوال نہ کریں یا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب اچھا جی, میں بتاتا ہوں کہ وفاق نے اس وقت تک کیا کیا کیا. وفاق نے پہلے تو 714 ارب روپے کے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے, جس کے اندر گرین لائن کا منصوبہ ہے, کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے, فریٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے, کہ شہر کے سڑک پہ سے کنجیشن ختم کرنے کے لیے 3 بڑے منصوبوں کا انعقاد کر دیا. اس شہر کا ایک اور دریدہ مسئلہ تھا جو کہ پانی کا تھا, تو K4 کے منصوبے کی ذمہ داری وفاق پہ گئی. اور پھر جو اس وقت فوری طور پہ پچھلے سال سے ایک ایمرجنسی ناقص ہوئی بھی تھی کہ کراچی کے 3 سب سے بڑے نالوں کی صفائی کا ذمہ ہم نے لیا اور اس پہ کام شروع کر دیا. یہ وہ 5 بڑے منصوبے جو کیے, اور پورے شہر کے اندر ہم نے گلیاں بنا رہے ہیں, سیوریج لائن ریپلیس کر رہے ہیں, پارکس بنا رہے ہیں, اسٹریٹ لائٹ لگا رہے ہیں. اس کے اوپر 30 ارب روپے خرچ ہوں گے اگلے, جب سے ہمارے اس دور کے اندر کم ہم 30 ارب روپے کا کام کرائیں گے. یہ ذمہ داری نہیں تھی وفاق کی, یہ کسی اور صوبے میں ہو ہی نہیں رہا. یہ نہیں ہو رہا کہ لاہور کے جو ہے وہ میٹرو بس بنی تھی تو اسے وقاف کے پیسے ڈالے تھے, یا وہاں کے نالوں کی صفائی کے لیے وفاق پیسے ڈال رہا ہے, یا پشاور کے لیے وفاق کے پیسے دیے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ بڑی تکلیف دے. صوبہ سندھ کو ان 13 سال کے اندر 12 ٹریلین روپے دیے گئے, اس کا حساب کون دے گا؟ ٹھیک ہے, وہ پیسے عوام پہ لگنے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 6,000 روپے کا ٹیکس 30,000 روپے خریدے اور عوام اب بھی ان کو ووٹ دینا چاہے, تو ہم تو صرف شعور کی بات کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا, وہ شروع میں تو بڑے ایکٹیولی ہمیں نظر آئے کراچی کی سڑکوں پہ, اور وہ انیل کپور کی فلم یاد کروا دی. انہوں نے بھی پہلے ہمیں مراد علی شاہ صاحب بھی جب سی ایم بنے تھے وہ بھی انیل کپور کی طرح سڑکوں پر نکلے تھے, اور انہوں نے بڑا کچھ کراچی میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آنے کی اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے دعوے کیے تھے. تو آپ ابھی موجودہ سینیریو میں کس کو بلیم کریں گے؟ آپ کے خیال میں کس کا قصور ہے اور کون ہے جو رکاوٹ ہے اس کے آگے؟ دیکھیں, سب سے بڑی جو سندھ کی دشمن جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس لیے صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہوتا, کراچی میں تو یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ پورا میڈیا موجود ہے. اگر آپ باقی اندرون سندھ جا کے دیکھ لیں تو میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, وہاں کے شہریوں کی حالات جو ہے کراچی کے شہریوں سے بھی بدتر ہے. صاف پینے کا پانی نہیں ملتا,
کوئی گٹر لائن ڈلی ہوئی نہیں ہے, اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہے, ٹیچر موجود نہیں ہوتا, ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے, کتے کے کاٹنے کے اوپر ان کو 500-600 کلومیٹر سفر کر کے کراچی آ کے تو ان کو انجیکشن لگتا ہے. تو یہ جو صورت حال ہے یہ تو پورے سندھ کی ہے. یہ افسوس کی بات یہ کہ کراچی والے کے ہونے کی حیثیت سے کہ میرا یہ شہر صوبہ سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے جو صرف صوبہ سندھ کلیکٹ کرتا ہے, اور وفاق کو 65% دیتا ہے. اس کو اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اس کو ابھی تک اس کے شہریوں کو ملتا کیا ہے؟ یہ سوال میں وفاق سے بھی کرتا ہوں, حکومت سندھ سے بھی کرتا ہوں. میں اپنے شہر کی اس بدحالی کے اوپر رونا بھی ہوتا ہوں, نوحہ بھی پڑھتا ہوں, آواز بھی بلند کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کر رہا ہوں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس سے کہ ابھی تک اتنی ہل جل نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. آخر میں نقوی صاحب مجھے آخر میں بتائیے کہ جس طرح آپ نے اندرونی سندھ کا ذکر کیا, اور ہم لوگ بھی جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چیزیں نظر آتی ہیں, جس طرح یہ آپ نے کتے کے کاٹنے کے واقعات کا ذکر کیا, پھر اس کی جو ہے وہ ادویات نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ, پھر اسکولز جو ہے گھوسٹ ٹیچرز, گھوسٹ اسکولز, بہت مسائل ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تیسرا ٹینیور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں, اور پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنے مسائل کے باوجود کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اتنی میجورٹی لے جاتی ہے؟ جی, آپ نے الطاف حسین کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے ووٹ لیتے تھے کراچی میں؟ یاد ہے وہ ویڈیو 2013 کی؟ یاد دلاؤں. بالکل بالکل مجھے یاد ہے. کون کے انگوٹھے, بیلٹ پیپر کی پوری کتابیں غائب, بیلٹ پیپر نکال کے جلا دو. یہ کام تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. یہ جب تک اس ملک میں ایک شفاف ووٹنگ کا نظام نہیں آئے گا, ایک فول پروف ٹیمپر پروف ووٹنگ سسٹم نہیں بنے گا, اس وقت تک یہ سارا الیکشن جو ہے وہ ڈھکوسلا ہے. اس کے اوپر بڑے مسائل. ٹھیک ہو گیا فردوس شمیم نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.